کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید بیان فرمایا سورہ طلاق میں، اور فرمایا کہ یہ عام آدمی کے سمجھنے کی چیز ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ ہمیں زندگی میں پریشانیاں رہتی ہیں، الجھن رہتی ہے، مصائب و علام رہتے ہیں، ہم اپسیٹ رہتے ہیں، تنگیاں پیدا آتی ہیں، زندگی میں پیدا ہوتی ہیں طرح طرح کی۔ فرمایا کہ آپ پوچھتے ہیں میں کیا کروں، ہم جاتے ہیں وظیفوں کی طرف، ہم پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی ورد دے دیں، یا دنیاوی طریقے ڈھونڈتے ہیں جس میں حلال اور حرام کا فرق مٹا دیتے ہیں، دنیاوی طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ اگر دین کی طرف آئیں تو اہل دین سے ورد اور وظیفہ پوچھتے ہیں جس سے تنگیاں دور ہوں۔ ایک وظیفہ آج مجھ سے بھی لے لو، اور میں جو وظیفہ دے رہا ہوں یہ میرا وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا وظیفہ ہے۔ دیکھو بندے کا دیا ہوا وظیفہ زیادہ طاقتور ہوگا یا اللہ کا دیا ہوا وظیفہ طاقتور زیادہ ہوگا؟ بتائیں کس کا وظیفہ زیادہ پاورفل ہوگا؟ اللہ کا دیا ہوا۔ اللہ پاک نے وظیفہ دیا، جس کو پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، الجھنیں ہیں، مشکلات ہیں، غم ہیں، اندوہ ہیں، اور وہ وظیفہ چاہتا ہے، وظیفہ لے لے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس کو وظیفہ تقویٰ کا دیا۔ تقویٰ اختیار کر لے، میں اس کو تنگیوں سے راستہ دے دوں گا نکلنے کا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ دے دوں گا۔ تقویٰ انسان کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے۔ اس کی راستہ کیا دیتا ہے؟ اس کی تنگی خود فراخی اور وسعت میں بدل دی جاتی ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ مالی مشکلات آتی ہیں نا، مالی مشکلات میں آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے، سنا بے حد و حساب مہنگائی ہو گئی ہے، ہسٹری کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، مہنگائی ہے نا۔ اب اس مہنگائی میں صاحب ظاہر مالی مشکلات آتی ہیں، ان کا بھی وظیفہ دیتا ہوں، اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہی من یتق اللہ، تقوی اختیار کرو، یرزقہ من حیث لا یحتسب، میں تمہیں اتنا رزق دوں گا اور وہاں سے دوں گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ تنخواہ تھوڑی ہوگی مگر تقوی کے ذریعے تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں گی، انکم تھوڑی ہوگی مگر تقوی کے طریق سے تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی، وسائل تھوڑے ہوں گے مگر تقوی کے ذریعے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کو مسائل حل ہونے سے غرض ہے نا، اس سے تو غرض نہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں، مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا من حیث لا یحتسب، اے بندے اس چکر میں نہ پڑ کہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں، یہ تیرا کام نہیں، یہ میرا کام ہے، کہاں سے دیتا ہوں میں جانتا ہوں، میں تمہیں دے کے تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا، تو تقوی اختیار کر لے، تو تقوی کا وظیفہ کر لو۔ آج کے بعد ہر معتکف کو تقوی کا وظیفہ دے دیا، تقوی کا وظیفہ کرو، اور وہ کیسا ہے وہ آپ 3 راتوں سے سن رہے ہیں۔ اللہ دے گا، ہر شے دے گا، اور یرزقو میں صرف روٹی نہیں ہے، کھانا پینا نہیں، اس کو رزق نہیں کہتے، اللہ کی ہر دین کو رزق کہتے ہیں، ہر پروویژن۔ علم بھی دوں گا من حیث لا یحتسب، تمہیں گمان نہیں کس کتاب سے ہے، کسی کتاب میں ہوگا نہیں مگر تمہیں علم مل جائے گا، کسی حساب و کتاب میں نہیں ہوگا تمہیں علم ہوگا، کسی لکھنے پڑھنے میں نہیں ہوگا تمہیں علم کا رزق دوں گا، عمل کا رزق دوں گا، راحت جاں کا رزق دوں گا، نیکی کا رزق دوں گا، جسمانی صحت کا رزق دوں گا، رحمت کا رزق دوں گا، طبیعت کی فراخی کا رزق دوں گا، خوشحالی کا رزق دوں گا، خوش اخلاقی کا رزق دوں گا، اچھے اخلاق کا رزق دوں گا، طاعت کا رزق دوں گا، عبادات کا رزق دوں گا۔ ہر نعمت اللہ پاک فرماتے ہیں وہ دوں گا جس سے تمہیں خوشحالی نصیب ہو جائے گی۔ تم آج کے بعد تقوی کی تسبیح کرو، تقوی کا ورد کرو، تقوی کا وظیفہ کرو۔ 6 مہینے روزانہ سورہ اخلاص 100 مرتبہ کا وظیفہ، ایک دن کا بھی ناغہ نہ ہو۔ اور اس کے 2 طریقے ہیں، 2 جن کی صحت اجازت دے وہ چاہیں کوئی ٹائم بنا لیں، بھلے رات کا، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، چاہیں تو یہ جو 100 مرتبہ پڑھنا
نفلوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل میں، یعنی 10 رکعت اگر نماز نفل پڑھیں، 10 رکعت نفل اوابین کر لیں مثال کے طور پہ، یا عشاء کے بعد نوافل پڑھ لیں 10 رکعت، ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد۔ تو جب 10 رکعتیں مکمل ہوں گی تو آٹومیٹیکلی 111 کا عدد بن جائے گا۔ تو 10 نفلوں میں پڑھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر کسی کے لیے صحت، نیز کی تکلیف، بعض اوقات بیک کی تکلیف، ایسا مشکل ہو تو کوئی بات نہیں، اپنا مصلی پر بیٹھیں اور یہ تسبیح کی شکل میں بھی 100 بار پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پر سورہ اخلاص 100 بار، یہ 6 مہینے جاری رکھیں۔ میں نے آپ کو جیسے پرانے زمانے میں حکماء اور اطباء سونے کا کشتہ دیتے تھے نا بیٹے، اور ان کے پاس سونے سے کشتے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، سنا ہوا ہے نا آپ۔ اب کشتے تو سونے کے کشتے پر جا کے ختم ہو جاتے ہیں، وہ مہنگی چیزیں سونے سے بھی اوپر، مگر حکماء اطباء کے ہاتھ نہیں لگی نا کہ وہ ان کے کشتے دیں، اس لیے ان کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے۔ سونے کا کشتہ ان کا کلائمیکس ہوتا تھا۔ آپ سمجھیں آپ کے قلب اور باطن، دل و دماغ، قلب اور باطن کی اصلاح اور تزکیہ اور تصفیہ کے لیے روحانی دنیا کا سونے کا کشتہ دیا ہے آپ کو۔